حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی کے درمیان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پتھر سے روشنی نکل رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پاک پروردگار عالم، تو اس پہاڑ کو حکم دے کہ وہ ہم سے کلام کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، پہاڑ بزبان حال بولنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پہاڑ، تو یہ بتا تیرے اندر چمک اور دمک کیسی ہے، یہ روشنیاں کیسے نکل رہی ہیں؟ پہاڑ نے کہا، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ چمک اور دمک میری وجہ سے نہیں، بلکہ میرے اندر ایک مرد خدا جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اسی کی وجہ سے وہ روشنیاں نکل رہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، تو اس مرد خدا سے، اس بزرگ شخص سے میری ملاقات کرا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، وہ پہاڑ شک ہو گیا اور اس میں سے وہ شخص نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، سلام اور کلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم اس کے اندر سے کتنے دن سے مصروف عبادت ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اس میں 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے پاک پروردگار عالم، میری عمر اتنی لمبی عطا فرما کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی میں داخل ہو جاؤں، میں ان کا امتی بن جاؤں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار عالم، اے الہ العالمین، اے رب العالمین، تیرے نزدیک روئے زمیں پر اس سے بہتر و بزرگ شخص کوئی اور بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تیرے نزدیک یہ باعظمت اور بزرگ شخص ہے روئے زمیں پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، امت محمدیہ کا شخص جو رجب المرجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، تو ہمارے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ وہ بزرگ شخص ہوگا جو امت محمدیہ کا شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے۔ اس کی 600 سالہ عبادت کی ایک طرف اور امت محمدیہ کا روزہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، اللہ کتنے انعاموں سے امت محمدیہ کو نوازا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھیں، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام رجب المرجب میں جب کشتی پر سوار ہوئے اور جودی پہاڑی پر جب ان کی ناؤ رکی اور جب اترے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور اسی ماہ کی برکت سے کشتی پر 6 ماہ چلتی رہی، اور عاشورہ کے دن جودی پہاڑی پر رکی، اور جب کشتی سے اترے تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر بجا لایا اور روزہ رکھا۔ اور بصرہ میں ایک عورت تھی جو رجب المرجب کے مہینے میں ایک لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ عورت اپنی اولادوں سے
وصیت کرتی ہے کہ اے میرے بچوں، اے میری اولادوں، میری باتوں کو سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں جو لباس پہن کر رجب کے مہینے میں میں عبادت کرتی ہوں، اس لباس کو میرا کفن بنانا۔ بعد انتقال اولادوں نے وصیت پر عمل نہ کیا اور نیا کفن اپنی والدہ کو دے دیا، اور جب اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور دفن کیا گیا تو ان کی اولاد جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ کفن، نیا کفن گھر میں موجود ہے اور والدہ کا کپڑا موجود نہیں، تو بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تو اپنا کپڑا رکھ، میری بندی جو پہن کر میری عبادت کرتی تھی، میں قبر میں تم لوگوں نے اس کی وصیت پر عمل نہ کیا اور میری بندی قبر میں غمزدہ رہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں نے اس کے لباس کو اس کو پہنا دیا، اس کو دے دیا، لہٰذا تم اپنا کپڑا اسے رکھ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھیں، عبادتیں کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ تو ہمیں کرنی ہے بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے تو پروردگار اپنی، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔